الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 5ویں پارے میں سورۃ النساء بیان ہوئی ہے۔ سورۃ النساء نام سے ظاہر ہے، نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بطور خاص ان کے متعلق جو احکام و مسائل ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے استحکام کے جو اصول و ضوابط ہیں، اور اس کے ساتھ عائلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی جتنے احکامات ہیں ان کے اصول اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے۔ ہم نے پڑھا تھا چوتھے پارے کے اختتام پہ اللہ رب العزت نے کچھ حرام رشتوں کا تذکرہ کیا جو انسان کے لیے حرام ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے یہاں 5ویں پارے کے آغاز میں بیان فرمائی ہے۔ ایک تو یہ پہلے لوگوں کا طریقہ ہے، اور دوسرا جو شیاطین وغیرہ ہیں اور ان کے چیلے چانٹے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی رشتہ داری بھول کر جس طرح ایک جانور زندگی بسر کرتے ہیں ویسے زندگی بسر کریں، تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے خبردار کیا۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر معاشی استحصال کرنے سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ باطل طریقے کے ساتھ، ناجائز طریقے کے ساتھ کسی کے مال کا مالک بن جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اس کی ایک استثنائی صورت بیان کی ہے، چونکہ جو تجارت ہوتی ہے اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں کا جو معاملہ ہے وہ خوشی اور رضا پر ہونا چاہیے، پھر وہ خرید و فروخت کامیاب ہے، وگرنہ ایک طرف سے اگر خوشی ہو دوسری طرف سے ناراضگی ہو تو یہ لین دین کا معاملہ نہیں ہوتا۔ جناب جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے بارے ہم نے پہلے بھی جان رکھا ہے کہ وہ لین دین کے معاملات میں بڑے زیادہ صاف تھے، بلکہ یہ صحابی رسول ہیں۔ بس اوقات کوئی چیز خریدتے تو اس کو کہتے کہ یار آپ کی جو چیز میں لے رہا ہوں اور اس کے عوض جو آپ کو پیسے دے رہا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی چیز زیادہ قیمتی ہے اور میں نے پیسے کم دیے ہیں، اس لیے ذرا دوبارہ غور کر لو، یہ مجھے آپ چیز واقعی دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ایک دوسرے کی خیر خواہی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ، اس کو اللہ رب العزت نے تسلیم کرنے کے متعلق کہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا لیول ایک نہیں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت زیادہ دی ہے، کسی کو علم زیادہ دیا ہے، کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آقا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی امیر ہے، سب کے درجات مختلف ہیں۔ ہم سب کو چاہیے ہم ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کا پاس لحاظ کریں، جس کا جو مقام ہے اللہ نے اس کو دیا، ہم وہ مقام اس کو دیں۔ اس کے ساتھ مرد کے جو گھریلو معاملات ہیں اس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں تفصیل سے بات کی ہے۔ یہ عائلی زندگی کے متعلق بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد اپنے گھر کا نگران ہے، یہ حاکم ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا سا ادارہ اور بڑے سے بڑا ادارہ بغیر کسی حاکم کے، بغیر کسی مدیر اور سربراہ کے نہیں چل سکتا، بالکل اسی طرح گھر کا نظام ہے، یہ بھی بغیر سربراہ کے نہیں چل سکتا۔ اور اس سربراہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ مرد کو بنایا ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مرد کو عورت پر۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے برتری دے دی، اس میں عورت کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے متعلق بات کرے کہ مجھے کیوں نہیں دی، اس کو فضیلت کیوں دی۔ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، اس نے جس کو فضیلت عطا فرما دی فرما دی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے مرد حاکم اس لیے ہے کہ گھر کے جمیع معاملات، اخراجات یہ مرد کے ذمے ہوتے ہیں۔ نہ جانے وہ بیچارہ اپنے بچوں کے لیے باہر جھڑکیں برداشت کرتا ہے، کیا کچھ سنتا ہے، اس سب کے باوجود اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال وہ کرتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ گھر میں حکمرانی کی حیثیت رکھے۔ اس کے ساتھ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں ان کی صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ایک تو وہ نیک ہوتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر اپنے خاوند کے گھر کی اور ہر معاملات کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اچھی صفت اللہ رب العزت نے خواتین کی بیان بھی فرمائی ہے۔ گھریلو بسا اوقات بگاڑ ہو جاتا ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، اس کے متعلق خواہ مخواہ فوراً طلاق 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 کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ایک بڑا خوبصورت پیکیج بیان کیا ہے۔ اگر اس پر غور و خوض کیا جائے تو ہمارا یہ خیال ہے
کہ 95% سے زیادہ جو طلاق کی شرح ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے بڑے پیارے اصول بیان کیے ہیں۔ چونکہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کی صورت میں خامند کو سب سے پہلے چاہیے اپنی بیوی کو واعظ و نصیحت کرے کہ آپ اس وقت غلطی پہ ہیں یا میں غلطی پہ ہوں، ہم اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر یہ حربہ استعمال کرنے سے بھی وہ درست نہ ہو بلکہ اپنے معاملات پہ وہ جامد رہے، تو دوسرا طریقہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ بستر جدا کرنے کے ساتھ کیا ہوگا، خاتون کو یہ فکر ہوگی کہ میرا خامند ہے، بالآخر اس سے الگ رہنے کے ساتھ اس کی محبت دل میں آ جائے گی اور وہ جو گھر میں ناچاکی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اگر یہ معاملہ حل ہو جائے ٹھیک، وگرنہ تیسرا طریقہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہلکا پھلکا اس کو مار لیا جائے۔ مارنے کی اجازت اللہ رب العزت نے دی ہے، لیکن اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو غلاموں جیسا نہ مارا جائے، اتنا نہ مارا جائے کہ جسم پر چوٹ کے نشان واضح نظر آئیں، ہڈی پسلی ایک کر دی جائے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ایک دو تھپڑ لگا دیا بات کو سدھارنے کے لیے، اور یہ بھی 2 حربے استعمال کرنے کے بعد۔ نصیحت کی فائدہ نہیں ہوا، بستر الگ کر دیا پھر بھی فائدہ نہیں ہوا، پھر یہ تیسرے نمبر پر درجہ ہے کہ آدمی 1-2 تھپڑ لگا لے جس کے ساتھ معاملات سدھر جائیں۔ اگر یہ تیسرا نمبر بھی کارآمد نہ ہو، چوتھا نمبر اللہ رب العزت نے مزید بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے، خاندانوں کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کو اس معاملے کے اندر انوالو کیا جائے، صورتحال بتائی جائے، پھر جس کے مطابق وہ فیصلہ فرمائے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ تو تھی گھر کی اصلاح جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اس کے ساتھ معاشرتی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول بیان کر دیے۔ سب سے پہلے معاشرے میں زیادہ حق انسان کے والدین کا ہوتا ہے، ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، پھر سارے رشتہ داروں کا ہے ان کا تذکرہ کیا، پھر یتیم بچوں پر احسان کا تذکرہ کیا، غریب اور مساکین کے متعلق اللہ رب العزت نے حقوق بیان فرمائے، پڑوسی کے متعلق اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی مسجد چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم مرکز ہوتا ہے، اس کے آداب بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد میں انسان ہر طرح کی طہارت حاصل کر کے پھر اس کو آنا چاہیے۔ یہ طہارت اللہ رب العزت نے فرمایا دماغ کی طہارت بھی ہے، کیونکہ شراب نوشی کر کے انسان کا دماغ وہ مخمور ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے نشے کی حالت میں مسجد کے قریب آنے سے بھی منع کیا۔ تو نشہ تو ویسے حرام ہے، یہ جب آیات اتری ہیں اس وقت ابھی شراب کلیتاً حرام نہیں ہوئی تھی، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ رب العزت اس کی جو قباحت ہے وہ بیان فرما رہے تھے، اور بالآخر شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اور اب چونکہ شراب بالکل حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے تو حلال ہی نہیں کہ وہ شراب نوشی کرے، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، خصوصاً ہم دیگر شہروں کی کیا بات کریں، ہمارے یہاں لاہور میں شراب کی شرح کس قدر زیادہ ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور لاہور کی کمیونٹی زیادہ تر اسلام ہے، اس کے باوجود شراب نوشی یہ ایک نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شراب ہے یہ ام الخبائث ہے، یہ بیماری نہیں بلکہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور اس کے متعلق وہ واقعہ بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک نیک صالح آدمی تھا، ایک خاتون نے اس کو بلایا اور اسے کہا 3 کام میں سے کوئی ایک کام اختیار کر لو، یا تو میرے پاس جو بچہ لیٹا ہے اس کو قتل کر دو، یا پھر میرے ساتھ منہ کالا کر لو، یا پھر یہ ایک جام پڑا ہے شراب کا یہ پی لو۔ اس نیک آدمی نے سوچا کہ عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا ساری زندگی بدنامی کا باعث ہے، چھوٹے معصوم بچے کو قتل کر دینا ایک معصوم جان کا ناحق قتل ہے، ایک پیالہ جام جو شراب کا ہے وہ پی لیتا ہوں۔ اس نے وہ پی لیا، اس کا نشہ محسوس ہوا اور کہنے لگا زیدونی زیدونی، اور پلاؤ، حتیٰ کہ اس نے منہ کالا بھی کر لیا اور اس معصوم بچے کو قتل بھی کر لیا۔ اب اس ایک گناہ کے ساتھ 2 گناہ کا وہ مرتکب ہوا، تو اس شراب کو ام الخبائث کہنا چاہیے کہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے، اس لیے یہ شراب کلیتاً حرام ہے۔ بڑی بار ایسا ہوا، مسئلہ آتا ہے کہ میں نے طلاق دی، جب معاملہ ہم بتاتے ہیں بالکل ختم ہو گیا، بعد میں سوال کرتے ہیں جی وہ جو طلاق تھی ہم نے نشے کی حالت میں دی۔ بھائی نشہ آپ کو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آئے گا؟ ظاہر ہے وہ طلاق کی بات ہی کرے گا۔ اس لیے نشے کی حالت میں ایک تو نشہ ویسے ہی حرام ہے، لیکن اس حالت میں مسجد میں آنا چونکہ ایک بہت بڑے بگاڑ کا یہ سبب ہے،
اس لیے سختی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کر دیا۔ اسی طرح جس انسان پر غسل فرض ہے، مسجد میں داخلہ اس کا بھی منع ہے، الا یہ کہ رستہ ہی مسجد کا ہو، اس کے بغیر وہ واش روم غسل کرنے کے لیے جا ہی نہیں سکتا، تو گزرنے کی حد تک اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ یہی معاملہ خواتین کا ہے۔ خواتین ہمارے یہاں خصوصاً جب عمرہ یا حج کے لیے جانا ہوتا ہے، خاص ایام ہوتے ہیں، اس صورت میں احرام تو باندھ دیا ہوتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہوٹل میں رہائش اختیار کرے جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ مسجد حرام کا طواف نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا داخلہ مسجد میں منع ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جو کفار لوگ ہیں ان کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو جب ہم جہنم میں ڈالیں گے تو چمڑیاں جل جائیں گی، ہم چمڑی دوبارہ اوپر دے دیں گے تاکہ عذاب وہ زیادہ سے زیادہ اس کا مزہ یہ چکھ سکیں۔ تو سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ جب انسان آگ میں یا اس طرح کی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف جو انسان کو محسوس ہوتی ہے وہ اس کی جلد اور چمڑے کی وجہ سے اس کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم میں اگر ایک چمڑا جلد جل جائے گی، ہم دوبارہ ایک اور چمڑا اوپر کر دیں گے جس کے ساتھ عذاب مزید ان کو ملتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عہدہ مل جانے کے بعد امانت داری کا خیال کرنا، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر یہاں نصائح فرمائے ہیں۔ امانت کی ادائیگی یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ امانت کا پاس لحاظ کرنا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا جسے مدعم کہا جاتا ہے، وہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاس کھڑا تھا اور اوپر سے پالان نیچے اتار رہا تھا، جس کے اوپر ہم سوار ہوتے ہیں، اونٹ پر جو پالان رکھا جاتا ہے وہ نیچے اتار رہا تھا، کہیں سے تیر آیا، اس کو لگا اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا واہ کمال، شہادت اور جنت میں داخلہ، نبی کا غلام اور تیر لگا، شہادت کی موت مبارک ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، خیبر کے موقع پر اس نے جو چادر چرائی تھی وہ چادر اس وقت آگ بن کر اس کے اوپر پیش کی جا رہی ہے۔ تو نبی کا جو غلام تھا اتنا قریبی، امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے، شہادت تو اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہوتی ہے لیکن بعض گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، شہادت کے باوجود ان کا جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی رہتی ہے۔ اس لیے امانت میں خیانت کرنا یہ بہت ہی بڑا جرم۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت اور ولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ کی اطاعت تو ہم جانتے ہیں، نبی کی اطاعت بھی جانتے ہیں۔ ولی الامر سے مراد حکمران ہوتا ہے۔ حکمران یاد رکھیے جب بن جائے، جیسے بھی بن جائے، وہ جیسا تیسا بھی ہو، اس کی اطاعت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ مشروط ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اگر کتاب و سنت کے بغیر وہ حکم دے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا دیندار آدمی کیوں نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں فیصل تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی جھگڑا ہو اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کو دل کے ساتھ قبول کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق جو فیصلہ ہو جائے اس پر انسان عمل کرے، پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں سچا محب رسول ہوں۔ وگرنہ اگر دل سے قبول نہیں کیا، اوپر سے عمل کر بھی لیا، تو منافقت اس کے اندر بہرحال موجود رہے گی۔ یہاں منافقین کا 5ویں پارے میں بھی اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بیان کیا کہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا اور دعا کی تھی اللہ رب العزت سے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہاں 5ویں پارے میں دیا ہے اور کہا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ ایسے آدمی ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان پر انعام فرمائے گا، اور یہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے جو بلند مقام ہیں ان مقام تک یہ لوگ پہنچ سکیں گے۔ گویا اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والوں پر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پھر ہی اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دے گا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا جو تحفظ ہے وہ بڑا ضروری، چونکہ مدینہ جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تھے تو مکہ میں جو کمزور مسلمان تھے وہ بیچارے ابھی تک تکالیف برداشت کر رہے تھے، تو جہاد کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تو آج بھی حکمرانوں پر یہ بات عائد ہوتی ہے، ہمارے وہ مسلمان ممالک جہاں مسلمان
کفار کے تسلط میں ہیں ان کے دفاع کے لیے یہاں سے نکلیں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہر ملک کے لیے اور ہر مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا دفاع مضبوط رکھیں، اپنی چار دیواری جو ہے دیگر ملک سے محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو۔ تو یہ جنگی آلات، ان کی تیاری اور ان کی مشق اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر ان کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے اوپر بسا اوقات کوئی تکالیف آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تکالیف آتی ہیں یہ آپ کے گناہوں کا سبب ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملات پہ وہ غور و خوض کرتا رہے۔ معاشرے کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں افواہیں پھیلانا، مختلف طرح کی باتیں کرنا۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے روکا ہے کیونکہ یہ منافقوں کا شیوہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر کر کے سارے معاشرے کے اندر آگ کی طرح خبروں کو پھیلا دینا، یہ ایک درست طریقہ نہیں ہے۔ سفارش کرنا، ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفارش کرتے ہیں اور اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ناجائز معاملے کے اندر بھی سفارش کرتے رہتے ہیں، اور کچھ سفارش سے اتنا بچتے ہیں کہ سفارش کرتے ہی نہیں، جبکہ سفارش کرنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا۔ تو اچھے معاملے کے اندر سفارش ضرور کرنی چاہیے، اگلا بھائی نہ بھی مانے، آپ نے سفارش کی، آپ کو اس کا اجر اللہ رب العزت کی طرف سے مل جائے گا۔ ناجائز کام کے اندر سفارش ظاہر ہے کہ بالکل حرام ہے۔ کسی مسلمان کو اور خاص طور پر مومن کو قتل کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرمایا جس نے مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کی کوئی توبہ ہی نہیں ہے۔ جس نے قتل کر دیا اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، غضب ہے، اور جہنم میں ہمیش ہمیش کے لیے وہ رہے گا۔ یہاں صحابہ کرام کے اختلاف ہے، کچھ صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ اس کی توبہ ہے ہی نہیں، اور کچھ کہتے تھے نہیں، اگر سچے دل کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ توبہ قابل قبول ہے۔ یہاں سے آپ سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ ایک مومن کی قتل کی سنگینی کس قدر زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کو بارے میں ہے، لیکن ایک مومن کا قتل اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں ساری دنیا سے بڑھ کر ایک مومن کو اللہ رب العزت نے قدر و منزلت دی ہے۔ مجاہدین کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ جہاد یاد رکھیے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں جہاد فرض ہوتا ہے ہر انسان پر، جب حاکم کہہ دے کہ جہاد سب پر فرض ہے تب فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کافر لوگ کسی بستی پر حملہ کر دیں اس بستی والوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں جہاد مستحب ہوتا ہے، جو کرے گا اس کو اجر ملے گا، جو گھر میں رہے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کا اجر گھر میں رہنے والوں سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہجرت کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ ہجرت کے متعلق بات نہایت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر یہ آپس میں ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ ان کی آگ بھی ایک دوسرے کو نہ دیکھے، مطلب ان کے گھر ایک دوسرے سے جدا ہونے چاہیے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ایک بہت بڑا رواج ہے کافر ملکوں میں جا کر رہنا، ہم تو شرعی طور پر اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، الا یہ کہ آپ جہاد کے لیے گئے ہیں یا آپ دعوت اسلام کے لیے گئے ہیں، پھر تو غیر مسلم ملک میں جا کر سکونت اختیار کرنا جائز ہے۔ لیکن صرف مال کمانے کے لیے غیر اسلامی ممالک جو ہیں ان میں جا کر رہائش اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ جب فرشتے ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم وہاں ہجرت کر جاتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کافروں کے ساتھ رہتا ہے میں اس سے بری ہوں۔ آپ دیکھیں ایک مسلمان کا جو قتل ہے اس کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے، لیکن جو مسلمان کافروں کے ملک میں رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی بجائے اس کی دیت 50 اونٹ مقرر کی تھی۔ اور یہ کیوں مقرر کی تھی؟ کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس لیے ہمارا اور کافروں کا آپس میں بالکل کسی طرح کا تعلق نہیں ہے۔ ان کے ملک میں رہنا اور ان کے قوانین کو قبول کرنا کسی صورت اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صلح کسی بھی معاملے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، خامن میاں بیوی کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو، کسی بھی اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح کو زیادہ بہتر طریقہ اختیار کیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی شیطان کا یہاں پہ تذکرہ کیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ جس طرح تو نے مجھے یہاں سے نکالا ہے میں آدم کو بھی نکلواؤں گا اور اس کے ساتھ اس کی جو نسل ہے ان کو بھی برباد کروں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے وعدے کو جھوٹا ثابت کریں اپنے ایمان کے ساتھ، وگرنہ وہ بازی لے جائے گا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ برے مقام کے اندر کی طرف وہ دھکیل کر لے جا سکتا ہے. منافقین کی علامات اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. مسلمانوں کی طرف مفاد نظر آئے ادھر آ جاتے ہیں، کافروں کے پاس مفاد ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اس طرف بھاگ جاتے ہیں. اور ان کی خصلتوں کا ذکر کیا جو ہم پہلے بھی جان چکے ہیں. منافقین سے دوستی رکھنا اللہ رب العزت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچنے کے لیے دو اصولوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. معلوم ہوا ہمارے اندر شکر کی اور ایمان کی کمی ہے جس وجہ سے یہ مختلف طرح کے عذاب ہم پہ آتے ہیں. تو یہ دو اصول ہمیں یاد کرنے چاہیے. ایمان میں پختگی آنی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی نعمت ہے اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ عادت ڈالنی چاہیے. ایمان اور شکریہ یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.